سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ عصر کے قریب بطروش کعب بن عامر کی حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت کعب بن عامر اور اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب دونوں اپنی استبل میں گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ بطروش کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ استبل سے نکلے، دیوان خانے کا رخ کیا۔ پھر کعب بن عامر نے ایک جگہ رک کر بطروش کا انتظار کیا۔ جب وہ قریب آیا تو کعب بن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوان خانے میں لے گیا تھا۔ دیوان خانے میں پہلے سے معاذ اور اس کی ماں میسونہ بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ بطروش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ بطروش کے چہرے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اچھی خبر لے کر آیا تھا۔ جب سب بیٹھ گئے تب بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ جن ملاحوں اور ماہی گیروں کے ذریعے میرا حسن کرسو کے ساتھ رابطہ ہے، ان کے مطابق آج آدھی رات کے قریب حسن کرسو ہسپانیہ کے ساحل پر آئے گا۔ یہ خبر سن کر معاذ کے سراپا میں بے نوا بے امنگ خواہشوں کو گلوں کے تبسم، گہری رات میں اندھیرا کی پوشاک کو سحر کی تازگی، بیابانوں کو کہکشاؤں، ویرانوں کو خیابانوں اور غم اڑے تمناؤں کو موسیقیت و عنایت میں تبدیل کر دینے والے جذبے بکھر گئے تھے۔ بطروش کے الفاظ نے اس کے چہرے پر گلابی تمناؤں کی تکمیل کا سرور اور آنکھوں میں خوشیوں کے رقص رنگ بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ یہاں تک کہ بطروش پھر بولا اور کہنے لگا، محترم کعب بن عامر، حسن کرسو زیادہ دیر قیام نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بطروش کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا تھا، کیا وہ آنے والی شب کو ہمارے گھر آئے گا؟ ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے مسکراتے ہوئے بطروش نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، نہیں، وہ آپ کی حویلی میں نہیں آئے گا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ وہ اور کاکاد اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ ادھر آئیں گے۔ ان کی منزل مغربی سمندر کے اندر ہے، جہاں ہسپانیہ اور انگریزوں کا ایک قافلہ نئی دنیا سے قیمتی سامان لے کر آ رہا ہے۔ حسن کرسو اور کاکاد اس قافلے کو دور مغرب میں جا کے اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انگریزوں کا قافلہ علیحدہ ہو کر بائیں جانب انگلستان کی طرف چلا جائے اور ہسپانیہ کا قافلہ ہسپانیہ کی طرف آئے۔ وہ دونوں پر ایک ساتھ ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ اگر میں اسے پیغام نہ بھیجتا تو وہ یہاں ہسپانیہ کے ساحل کی طرف نہ آتا اور نہ ہی یہاں رکتا۔ محترم کعب بن عامر، میں نے اپنے رازدار ملاحوں کے ذریعے حسن کرسو پر یہ انکشاف کر دیا ہے کہ آپ لوگ معاذ کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کسی بھی صورت وقت نکال کر ہسپانیہ کے ساحل کی طرف آئے۔ اب میرے اس پیغام کے جواب میں اس نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ اور کاکاد بحری بیڑے کا ایک حصہ لے کر مغرب کی طرف آئیں گے۔ کاکاد اپنے بحری بیڑے کے ساتھ دور سمندر کے اندر لنگر انداز ہو کر کھڑا رہے گا، جبکہ چھوٹی سی ایک کشتی میں حسن کرسو ساحل کی طرف آئے گا۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کا اور معاذ کا نکاح اس کے دادا کے جھونپڑے میں ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس موقع پر میسونہ اور مغیرہ بن کعب نے تھوڑی دیر کے لیے کعب بن عامر کی طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ فیصلہ ہوا۔ پھر کعب بن عامر بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بطروش میرے عزیز، تم جانتے ہو معاذ اس وقت ہمارے پاس حسن کرسو کی امانت ہے۔ میری بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی پورے حالات سے واقف اور آگاہ ہے۔ اگر حسن کرسو نامناسب حالات کے تحت ہمارے ہاں نہیں آ سکتا اور ساحل میں اپنے دادا کے جھونپڑے میں ہی نکاح کا اہتمام کروانا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کعب بن عامر کا جواب سن کر بطروش خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ محترم کعب بن عامر، اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ حسن کرسو اور ہماری بہن معاذ کے نکاح کی کسی اور کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس نکاح کی خبر آپ کی بڑی بیٹی نابید تک کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے یہ خبر دوسرے قبیلے تک پہنچے گی۔ ایک شخص سے دوسرے شخص، ایک عورت سے دوسری عورت کے پاس جاتے ہوئے یہ پورے البشارات میں پھیل جائے گی۔ اور یاد رکھنا، جس روز ایسا ہوا اس روز ہم سب کی کمبختی کی ابتدا ہو جائے گی۔ بطروش جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، اس نکاح میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے؟ جواب میں بطروش نے کچھ سوچا، پھر کمرے میں اس کی دھیمی رازدارانہ سی آواز سنائی دی، اس نکاح میں آپ خود، آپ کا بیٹا مغیرہ بن کعب، منظر بن زبیر، میں اور بسیط کے علاوہ معاذ اور اس کی ماں میسونہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیے، نہ کسی پر اس حقیقت کا انکشاف کیجیے گا۔ ساتھ ہی میں آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے کچھ ساتھیوں کو حسن کرسو کی ماں اور بہن کو تلاش کرنے پر مقرر کیا ہوا ہے۔
اور امید ہے وہ دونوں بہت جلد مل جائیں گے۔ فی الوقت نکاح کے بعد حسن خسرو معاذ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ نکاح کے بعد معاذ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ جو حالات حسن خسرو پر گزر رہے ہیں ان کے تحت اس کی رہائش مستقر میں ہے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ جب اس کی ماں اور بہن مل جائیں گی تو وہ معاذ کو اپنے ساتھ افریقہ لے جائے گا، جہاں ان تینوں کی بہترین رہائش کا اہتمام کرے گا۔ بطروش جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، بطروش یہ باتیں ہم سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حسن خسرو کے کیا حالات ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، اور پھر میری بیٹی معاذ ساتھ جانے پر ضد نہیں کرے گی، اس لیے کہ اسے بھی حسن خسرو کے حالات کا علم ہے۔ نکاح کا اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ حسن خسرو کو یہ بھی احساس رہے کہ اس کا کام صرف جنگوں میں حصہ لے کر اپنے دشمن کو دبانا اور زیر کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایسے میں انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالتا، اور جہاں تک ممکن ہو دشمن پر ضرب لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے بطروش کہنے لگا، آپ کے ارادے بہت اچھے اور خیر پر مبنی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساحل کی طرف جانے کے لیے آپ نے کیا اہتمام کرنا ہے؟ جواب میں کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس تقریب میں ساحل کے کسی ملاح یا مچھیرے کو بھی شامل کرنا ہے؟ بطروش نے پھر مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، کوئی اور شامل نہیں ہوگا۔ کسی ملاح کسی مچھیرے کو خبر نہیں ہوگی کہ معاذ اور حسن خسرو کا یہاں جھونپڑی میں نکاح ہوا ہے، اور یہ کہ اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ راز صرف ان ملاحوں تک محدود رہے گا جن کے ذریعے میری اور حسن خسرو کی پیغام رسانی ہوتی ہے، وہ قابل بھروسہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ منظر بن زبیر کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج آدھی رات کے وقت جھونپڑی میں پہنچے۔ سوالیہ سے انداز میں بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر نے کہا تھا، آپ کو کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ منظر بن زبیر کو سارے معاملے کی خبر ہو چکی ہے۔ اپنی نشست پر پہلو بدلتے ہوئے بطروش نے کہنا شروع کیا تھا، میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت تیار ہو کر یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے ہم آدھی رات سے پہلے یہاں سے کوچ کر جائیں اور اس کے دادا کے جھونپڑے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ وہاں پہنچے اور ہمیں نہ دیکھ کر وہ چلا جائے، اس لیے کہ جس مہم پر وہ اور کاکات آئے ہیں وہ انتہائی اہم مہم ہے، اور اس مہم کے سلسلے میں حسن خسرو کوئی تاخیر برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اب انہیں ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا کو کھلے سمندر کے اندر بدترین شکست دی ہے اور اس کے کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ کچھ دور تک انہوں نے دوریا کا تعاقب کیا، اور پھر اچانک وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹلی کی طرف مڑے اور اٹلی کے ساحل کے علاقوں کے کئی شہروں کو برباد اور پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح جو اذیتیں چارلس اور پہلے حکمرانوں نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کو پہنچائیں، خیر الدین باربروسا نے ان کا انتقام اٹلی والوں سے خوب لیا۔ اب سنا ہے اس سلسلے میں ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس بڑا برہم ہے۔ یورپ کے مختلف حکمران اس سے پیغام رسانی کر رہے ہیں اور اسے یہ تانا دے رہے ہیں کہ وہ یورپ کے سارے ملکوں کا شہنشاہ ہے۔ پھر کیا بات ہے، مسلمانوں کا چھوٹا سا امیر البحر اس کے قابو میں نہیں آ رہا۔ ان تانوں کے جواب میں چارلس نے اپنے تیز رفتار قاصد جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بیلجیم کی طرف روانہ کیے ہوئے ہیں، اور وہاں جس قدر بحری بیڑے ہیں ان سب کو اس نے حکم دیا ہے کہ وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ سلونا میں جمع ہوں۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب یہ سارے بحری بیڑے بارسلونا میں جمع ہو جائیں تو بذات خود چارلس بھی بارسلونا پہنچے گا اور اپنے امیر البحر دوریا کے ساتھ وہ بحری بیڑے میں افریقہ کے ساحلوں کو سفر کرے گا اور خود خیر الدین باربروسا سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ بطروش جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر کہنے لگا، خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا نازک وقت ہوگا۔ اگر چارلس خود بحری بیڑوں کی کمانداری کرتے ہوئے ان کے مقابل جاتا ہے تو ترکی کے سلطان سلیمان کو بھرپور انداز میں خیر الدین باربروسا کی پشت پناہی کرنی چاہیے۔ میرے محترم، ترکوں کے پاس اس سے پہلے کوئی بڑا بحری بیڑا تھا اور نہ ان کو اس کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس جتنے جہاز تھے وہ باربروسا کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور یہ کل 84 جہاز ہیں، ان میں سے بھی اکثر ناکارہ ہیں۔ تاہم یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سلطان سلیمان عنقریب یورپ کے اندر خشکی میں اپنی مہموں کی ابتدا کرے گا، اس لیے کہ چارلس کی بھائی فردوندہ نے جو آسٹریا کا حکمران ہے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ہنگری پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ سلطان فردوندہ سے ہنگری کو خالی کروانا چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھیں وقت کیا رنگ دکھاتا ہے۔ خیر الدین باربروسا آسان طریقے سے چارلس اور اس کے بحری بیڑوں سے نپٹے گا،
یہاں تک کہنے کے بعد بطروش خاموش ہوا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس وقت سب سے اہم معاملے جو ہم نے طے کرنے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ ساحل کی طرف کیسے روانہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم لوگ اکٹھے نہ جائیں، میں اور منظر بن زبیر دونوں آپ سے پہلے ساحل کی طرف چلے جائیں گے کہ ملاح اور ماہی گیر حسن قروسو کے دادا کے جھونپڑے کو پہلے کی طرف صاف ستھرا رکھتے ہیں، لیکن وہاں جا کر میں جھونپڑے کے اندر روشنی کا انتظام کروں گا۔ میں راہبوں کو بیس کے بجائے عام کپڑوں میں ہوں گا تاکہ رات کی تاریکی میں بھی مجھے کوئی دیکھے تو شک نہ کرے۔ وہاں جا کر میں عام لوگوں کے سامنے تو نہیں آؤں گا، عام ملاحوں اور ماہی گیروں سے منظر بن زبیر ہی گفتگو کرے گا اور انہیں یہ کہہ کر مطمئن کرے گا کہ وہ رات جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں بسر کرے گا، اس لیے کہ صبح ہی صبح اس کے کچھ جاننے والے سمندر پار سے اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ اس طرح وہ ماہی گیروں اور ملاحوں کو مطمئن کر کے میرے ساتھ جھونپڑے میں آپ سب کے آنے کا انتظار کرے گا۔ میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں گا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ گو وہ سارے ماہی گیر اور ملاح ہمارے رازدار ہیں، انہی کے ذریعے ہی ہم یہاں سے بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو افریقہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ لیکن حسن قروسو اور معاذ کے نکاح کا معاملہ ایسا سنگین ہے کہ ان کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، اب میں جاتا ہوں، جو معاملہ طے ہوا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے لباس تبدیل کر کے کچھ وقت منظر بن زبیر کے ہاں گزاروں گا، اس کے بعد میں اور وہ ساحل کی طرف کوچ کریں گے۔ آپ بھی معاذ اور میسونہ اور بسیط کو لے کر وہاں پہنچ جائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بطروش کعب بن عامر کی حویلی سے نکل گیا تھا۔ ریشم جیسی نیند کے خوش رنگ بستر بچھاتی رات آسمان کی نیلگوئی پر مہتاب کی روشنی میں نہائے بادلوں سے گلے ملتی، سیب کی پھولوں چنار کی کونپلوں کو چومتی، چنبیلی کی مہک گلاب کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتی، بانسری کے نغموں کی گہری رفاقت ڈھلکتی برف کے ہم نوا ہو کر گاتے چشموں کی روانی کے ساتھ گنگناتی، کھیتوں اور پاکستانوں کی تابانی میں رقص کرتی بھاگتی جا رہی تھی۔ لوگ گہری نیند سو چکے تھے، رات گہری ہو چکی تھی۔ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں کعب بن عامر، زبیر بن کعب، میسونہ، معاذ، بطروش، منظر بن زبیر بیٹھے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بار بار سب کی آنکھیں سمندر کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ تیز ہواؤں کے جھکڑوں کے باعث تدبیر کا مضحکہ اڑاتا سمندر موت کی مستی میں اس طرح کھول اٹھا تھا جیسے اس کی ذات کے چلمن میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اداس ساحل کی بھیگی گود کھولتے سمندر کی لہروں کے لگاتار ٹکرانے سے مسلسل عذاب سے دوچار تھی۔ چاروں طرف پیڑوں کی سہمی شاخوں، شاخ شاخ لرزتے پتوں، سہمے سہمے پنکھ بکھیرتی بھیگی ساحلی چٹانیں صحرائے بیکراں کی طرح چپ اور خاموش تھی۔ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں بیٹھے سب بڑی بے چینی سے حسن قروسو کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ بطروش اچانک چونک اٹھا اور انہیں مخاطب کر کے کہہ اٹھا، قروسو آ گیا ہے۔ سب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے چاندنی میں نہائے ہوئے سمندر کی طرف دیکھا تو چھوٹی سی ایک کشتی سمندر کا سینہ اور رات کا سما چیرتی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں صرف 2 افراد سوار تھے، دونوں بڑی تیزی اور طاقت کے ساتھ چپو چلا رہے تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ سارا منظر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کشتی ساحل پر آئی۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کشتیوں سے چھلانگ لگا کر اترے۔ کشتی کو کھینچ کر انہوں نے ساحل کی ریت پر چڑھا دیا تھا۔ پھر وہ جابر بن مغیث کے جھونپڑے کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دیکھا وہ دونوں حسن قروسو اور کاکات تھے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر باری باری بڑے پرجوش انداز میں کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، بطروش، منظر بن زبیر سے مصافحہ کیا۔ میسونہ نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ ان سب کے پیچھے معاذ اپنے حسن کی ساری تابانی، اپنے جمال کے سارے جلدوں کو سمیٹتی ہوئی گردن جھکائے مسکرا رہی تھی۔ تاہم وہ کبھی کبھی وزدیدہ اور چور نگاہوں سے حسن قروسو کی طرف ضرور دیکھ لیتی تھی۔ سب جھونپڑے میں بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز کاکات نے کیا۔ معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، زندگی کے ہم سفر کے لیے تم نے ہمارے بھائی حسن قروسو کا انتخاب کیا ہے، اس کے لیے میں اور میرے وہ ساتھی جو یہاں نہیں ہیں تمہارے شکر گزار ہیں۔ میری بہن رشتوں اور ناطوں کی جو گرا اور عقد لگنے جا رہی ہے، اس کی تکمیل سے پہلے میری بہن حقیقت حال تم پر واضح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس وقت میرا بھائی حسن قروسو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم ہمارے حالات، ہماری زندگی کی نشیب و فراز سے واقف نہیں ہو تو میں تھوڑی سی تصویر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں تمہیں پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری عزیز بہن، ہم وہ لوگ ہیں جو لمبی راتوں، روشن دنوں، نا آشنا وادیوں اور اجنبی سفر میں بادلوں کے شور، لبوں کی پیاس بن کر حروف حقیقت کے متلاشیوں کی طرح ہر روز قضا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔
ہم زمانے کے ٹھکرائے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کی ٹوٹی حسرتوں کا تمسخر ملگجی شان کے زرد صحرا اور دور تک پھیلے سمندر بھی اڑاتے ہیں۔ میری بہن، ہم بچپن سے سمندر اور بحر کی گود میں پرورش پانے والے ہیں۔ نغموں کے بے پناہ لوج، ماں کے بوسوں کی گداز کرمیوں اور جسموں پیکر کے نگہبان فرشتوں جیسی ممتا سے محروم رہے ہیں۔ ہمارے جلتے تن من ہمیشہ ماں کی محبت بھرے الفاظ ہی کو ترستے رہے ہیں۔ سمندر اور صحرا کے اندر ہواؤں کی قہرمانی ہو یا برف کی مار، ہم ایسے سارے عناصر کو طفل زندان کی طرح جھٹک دیتے ہیں۔ میری بہن، ہماری زندگی میں مختلف ادوار آئے ہیں۔ کبھی سمندر کے اندر ہم ٹھاٹے مارتی لہروں کی طرح خوش و خرم ہوتے ہیں، کبھی نیم اور املی کے تشنا پتوں پر پیاسی خواہشوں کی طرح اداس اور افسردہ ہوتے ہیں۔ میری بہن، جس زندگی کی ابتدا کرنے جا رہی ہو، اس میں داخل ہونے کے بعد ناموافق وقت کی خروش اور مستقبل کے خوفناک مناظر، صحراؤں میں بلبلاتی آوارہ برق جیسی دشمنی اور بیم و رضا کی کشمکش کو دیکھ کر اگر کل کو تم نے اس رشتے پر پچھتانا ہے تو میری بہن ابھی وقت ہے۔ تمہارے جو قدم آگے بڑھے ہیں انہیں پیچھے لے جاؤ اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق خوش و خرم زندگی بسر کرو۔ کاکات جب تک بولتا رہا، معاذ بڑے غور سے اسے سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب قہر کے بادلوں میں جلتی دمکتی چاندنی کی طرح اس کے ہونٹوں پر دبی ہنسی اور آنکھوں میں شرمگی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی، میرے بھائی، جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ میرے متعلق کوئی فکر نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے جس ساتھی کا اہتمام کیا ہے، اس میں میرے دل اور میرے ذہن کی پکار، میرے ضمیر کا فیصلہ بالکل ایک ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ زخم پاؤں کی چھالے لیے میں خود اعتمادی کی دھوپ کی طرح آپ لوگوں کے بیچ میں کھڑی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں انجان سفر کی مسافتوں میں آپ لوگ اپنے خون سے سوز و گداز کے دیے روشن کرنے والے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے اندر سوکھے کشتے سخن میں بھی بکھرتی خوشبو کی طرح آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اپنے وطن کے لیے نئی رتوں کے محافظ، تاریک وسوسوں میں غم کی گٹھاؤں کے سامنے اپنی قوم اور ملت کے نگہبان ہیں۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ان سارے نامصائب حالات میں اپنی زندگی کے ساتھی کے ہمراہ حوصلوں کا شباب، خوابیدہ چٹانوں کا عزم اور روشنی کے مینار کا اعتماد بن کر رہوں گی۔ کاکات میرے بھائی، زندگی صرف نرم و نازک خواہش ہی نہیں، تبش و حدت بھی ہے، ساز ہی نہیں سوز بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ حالات کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں، بد سے بدتر حالات میرے سامنے موت اور قضا بن کر کھڑے ہو جائیں، تب بھی میں ذہن کی منڈیر پر حرف راز کی صورت ایک عزم اور استقلال کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی رہوں گی۔ معاذ جب خاموش ہوئی تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کاکات کہنے لگا، معاذ میری بہن، قسم خداوند قدس کی، جن خیالات اور جن افکار کی میں نے تم سے توقع رکھتا تھا تم نے انہی کا اظہار کیا ہے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اپنے اندر ہم تمہیں ایسے رکھیں گے جیسے ایک باغبان پھولوں کو اور خاندان کا ایک سربراہ اپنے خاندان کے سارے افراد کو رکھتا ہے۔ خیر الدین باربروسا اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کے اہل خانہ ان دنوں الجزائر میں مقیم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے تم سکون اور خوشی محسوس کرو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاکات خاموش ہوا، پھر کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں میرے خیال میں اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں اور حسن کرسو یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کریں گے۔ جس مہم پر ہم نکلے ہوئے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ کاکات کے ان الفاظ کا کعب بن عامر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جواب طلب سے انداز میں اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے منظر بن زبیر اور بطروش کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں حرکت میں آئے اور جابر بن مغیث کے اس جھونپڑے کے اندر حسن کرسو اور معاذ کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔